सभी नाज़रीन का अपने इस यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बखैर वाफ़ियत से होंगे। देखिए, आज एक फिर अदीब पर फैज़ अहमद फैज़ पर खुसूसी मुतालिया आपको दिया जा रहा है। ये मुख्तसर सा नोट हालात ज़िंदगी पर मबनी है और फिर इनके अदबी खिदमात पर, इनके जैसे शेरी मजमूए हो गए या इस पर प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल कराया गया है। और नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने मतलब की चीज़ को आप नोट करते चलें, याद करते चलें, नोट्स में जगह दें, ताकि जो है आगे आने वाले इम्तहानात में इस तरह के सवालात या इस तरह के नोट से आप जो है फैज़याब हो सकें। देखिए, मेरा जो टॉपिक है आज का फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जो है शुमार जो है नज़्म गो शुअरा और गज़ल गो शुअरा में यकजां है, यानी कि इनको दोनों सिन्फ पर अबूर हासिल है, नज़्म के भी मैदान में और इनके यहाँ गज़ल के भी मैदान में। और सियालकोट में पैदा होने वाला ये अदीब है। इसमें जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं कि सन 1911 और 1984, तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में पैदाइश है। फैज़ अहमद फैज़ इनका नाम था। सियालकोट में 1911 में पैदा हुए और 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप डेट ऑफ बर्थ और उनका जो है ये ज़रूर याद रखें। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फ़ौज में भर्ती हो गए, तरक्की करके लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच गए। कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। ये पाकिस्तान टाइम जो है उस वक्त का एक रिसाला कह सकते हैं, अखबारनामा, जिसमें ये चीफ एडिटर की हैसियत से काम किया। तरक्की पसंद शायरों में इनका शुमार होता है। ठीक है, तो ये जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें चंद रिसाले हैं उर्दू के, अदब लतीफ़, इमरोज़ और लैल व नहार की इदारत के फ़राइज़ भी इन्होंने अंजाम दिए। फैज़ के कारनामों पे बात करें तो फैज़ के कुल जो है 7 शेरी मजमूए इनकी ज़िंदगी में शाये हो चुके हैं। इन मजमूओं को यकजा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाया हुआ। आप नेट का कोई भी सेट उठा के देखें तो ये क्वेश्चन बार बार आपको मिलेगा कि नुस्ख़ाए वफ़ा किसके जो है कुल्लियात का मजमूआ है, तो उसका जवाब होगा फैज़ अहमद फैज़। सेम इसी कुल्लियात में फैज़ का गैर मतबूआ कलाम, यानी वो कलाम जो अभी तबा नहीं हुआ है, यानी शाये नहीं हुआ, छपा नहीं है, वो गुबार अय्याम के नाम से मौसूम था, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो 2001 में पहली मर्तबा एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाया हुआ। नेक्स्ट जो है फैज़ के मजमूए पे बात करें तो इनका पहला जो शेरी मजमूआ है वो नक्श फरियादी। ये कई बार एग्ज़ाम में आपको गालिब का पहला गज़ल का पहले दीवान के पहले शेर की बात याद होगी, तो उसमें भी पूछा गया है कि फैज़ के पहले शेरी मजमूए कलाम में ये कहाँ से लिया गया वर्ड। तो उसमें मिर्ज़ा गालिब का जो गज़ल के पहला शेर है, तो उसमें हम आपको बता दें, नक्श फरियादी है कि शौक़-ए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये गज़ल के दीवान का पहला शेर है और पहले ही शेर से नक्श फरियादी इन्होंने अपने मजमूए कलाम का सरनामे कलाम करार दिया। ये मजमूआ इनका 1941 में शाये हुआ। इसमें फैज़ की ज़्यादातर नज़में शामिल हैं, जिनमें कुछ शाहकार नज़में हैं, जैसे शुरूद शबाना, मुझसे पहले सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमान, तन्हाई, मेरे नदीम। इस मजमूए में फैज़ की कुल 13 नज़में शामिल हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट नज़मों को हमने दिया जगह जिस पर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। ये नज़्म तन्हाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 9 मिसरों पे मुश्तमिल की नज़्म है। आप देखिएगा तो इस पर तमाम तरह के सवालात नेट वगैरह में या दीगर इम्तिहान में पूछे गए। देखिए, फैज़ ने नक्श फरियादी को तमहीद में लिखा है कि इस मजमूए की इशाअत एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें दो चार नज़में काबिल कबूल हों। ठीक है, तो इनका चूँकि पहला शेरी मजमूआ है तो इस तरह की बात उन्होंने अपनी खाकसारी का इजहार किया। नेक्स्ट इनका दूसरा मजमूए कलाम है दस्ते सबा। ये आप याद रखिए, जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चार तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हर एजुकेशन में देखेंगे इन्हीं चारों शेरी मजमूओं को कभी नाम दे करके सीक्वेंस ज़बानी एतबार से पूछा गया है, कभी आपसे पूछा जाएगा पहला मजमूआ कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो आप इस तरीके से शन इशाअत ये सब चीज़ें याद करते चलें।
تو یہ اشاعت 1952 میں ہے، جس کی زیادہ تر شعری تخلیقات زندہ نامہ میں لکھی گئی۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا۔ زندہ نامہ جو ہے ان کی الگ سے ایک شعری مجموعہ بھی ہے، لیکن درس سبا کی زیادہ تر نظمیں زندہ نامہ میں بھی لکھی گئی۔ اسی لیے اس مجموعے کی نظموں و غزلوں پر موضوع اور مواد دونوں اعتبار سے قید خانے کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ تیسرا مجموعہ زندہ نامہ 1956 میں، چوتھا مجموعہ دست تحسن یہ 1956 پانچواں مجموعہ سر وادی سینہ 1971 چھٹا مجموعہ ان کا شام شہر یاراں ٹھیک ہے 1978 ایک جو ہے آپ کو یہی بتاتے چلے، ایک ہے شام شہر یاراں، یہ تو فیض احمد فیض کا، ایک ہے شام شیر یاراں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بھی سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ساتواں مجموعہ میرے دل میرے مسافر 1981 کلام فیض میں بھی فیض کا مجموعہ کلام ہے جو 1982 میں شائع ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سارے سخن ہمارے، یہ فیض کا تمام کلام کا مجموعہ ہے، یہ کلیات کہہ سکتے ہیں، اور یہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ نام جو بھی آپ نے اوپر کے نوٹس میں پڑھا کہ مطلب نسخہ وفا، اس کا نام چونکہ اشاعت دوسری جگہ سے نام اس کا بدل دیا گیا، تو سیم اسی کلیات کو جو لندن سے شائع ہوا تھا ہم سارے سخن ہمارے کے نام سے۔ نیکسٹ ان کی جو ہے مطبوعہ کلام غیر مطبوعہ کلام غبار ایام کے نام سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ فیض کی نثری تصانیف پہ بات کریں، پہلا ہے میزان، یہ جو ہے نثری مضامین کا مجموعہ ہے، چونکہ فیض احمد فیض ناقد کی بھی حیثیت سے ہیں تو میزان ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نثر میں۔ دوسرا ہے رہ رسم آشنائی، یہ بھی نثری کتاب ہے۔ سلیبے میرے دریچے میں معروف نثری کتابیں ہیں، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس کو کئی بار پوچھا جا چکا ہے، سلیبے میرے دریچے میں، ٹھیک ہے، تو یہ خطوط کا مجموعہ۔ دوسرا ہے الگ پوائیں ہم لوگ اور دو عشق، یہ ان کی اہم نظمیں۔ نمبر 2 پہ ہے صبح آزادی، یہ ان کی نمائندہ نظم ہے، اس پہ بھی کوشچن کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ آپ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا سیٹ دیکھیں، اس میں یہ سوال کئی بار آ چکا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دریچہ، یہ ان کی نظم کا عنوان ہے۔ تنہائی ابھی ہم نے آپ کو بتایا مشہور نظم ہے اور اس میں 9 مصرے شامل ہیں۔ کبھی کبھی پوچھا گیا ہے کہ تنہائی نظم کس شعری مجموعے میں ہے، تو یہ پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی میں یہ نظم شامل ہے۔ کوشچن یہ پوائنٹ نمبر 5 بول، یہ بھی ایک نمائندہ نظم ہے۔ آئی پریکٹس سیٹ میں بات کریں، پریکٹس سیٹ بالکل جو ہے آسان کوشچن کا سیٹ اپ ہے آپ کے سامنے۔ کوشچن نمبر 1 ہے 1941، ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ شعری مجموعوں کے سن اشاعت پر گفتگو ہوتی ہے، اس میں پوچھا گیا پہلا مجموعہ کلام کون ہے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں کریکٹ آپشن آپ کا نقش فریادی۔ سن سے اگر یہاں ایسے نہیں یاد ہے تو آپ کو سن سے یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1941 میں نقش فریادی شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 2 پہ بات کریں، مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کس کی نظم ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ ٹاپک ہی فیض احمد فیض ہے تو اپنے آپ صحیح ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن پہ بات کریں، بول کس کی نظم ہے، یہ بھی نظم جو ہے آپ کی فیض احمد فیض کی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تم، کس کی نظم ہے، ٹھیک ہے، چکباز نور ممتاز شیخ اختر الایمان فیض احمد فیض، فیض کی یہ نظم ہے۔ فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے، چار تاروں کا بند، یہ مخدوم احمد کا ہے، مخدوم محی الدین کا ہے، برخاست الطاف حسین علی کا، تنہائی فیض احمد فیض، کریکٹ آنسر، ایک لڑکا اختر الایمان۔ کوشچن نمبر 6 پہ بات کریں، میں سے کون سا مجموعہ کلام فیض کا نہیں ہے، دیکھیے اس طرح کے سوال ایگزام میں ضرور آتے ہیں تو نہیں پہ آپ فوکس کریے۔ تو پہلا ان میں دیکھیے شام شہر یاراں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ان کا یہاں پہ مغنہ رہے گا اسپرنٹ کا۔ دوسرا میرے دل میرے مسافر، یہ بھی فیض کا ہے۔ سر وادی سینہ، یہ بھی جو ہے شعری مجموعہ فیض احمد فیض کا ہے۔ یہ ہے سلاسل، یہی شعری مجموعہ ان کا نہیں ہے، آپ اپنے نوٹس میں لکھیں یہ جانثار اختر کا شعری مجموعہ ہے سلاسل، تو آپ سے نہیں پوچھا جا رہا تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن 3۔ 7 پہ بات کریں، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تم، یہ نظم فیض کے کس مجموعے میں شامل ہے، ابھی ہم نے آپ کو نوٹس میں بتایا
تو اس میں یہ کریکٹ آپشن نقش فریادی. چلے اس میں آپ کا دیکھ لیجیے گا. کوشچن نمبر 8 پہ ہے صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ فیض اقبال چکبست اکبر الہ آبادی. تو یہ نظم جو ہے فیض کی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 9 تنہائی کس مشہور شاعر کی نظم ہے؟ فیض کی. نوٹس آپ پڑھیے گا، آپ کو یاد پریکٹس ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا یاد ہوتا رہے. نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 10 ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر جو ہے فیض احمد فیض کا ہے. آ بھی چکا ہے نیٹ میں. کبھی کبھی ایک مصرع دے کر کے ثانی مصرع پوچھا جاتا ہے کیا، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 11 اقبال کے علاوہ اردو کے کس شاعر کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی؟ کہ ہم نے آپ کو نوٹس میں بتایا بھی ہے. علامہ اقبال اور فیض احمد فیض، ان کی پیدائش مقام پیدائش جو ہے سیالکوٹ. نیکسٹ ہے ان میں سے فیض کا نثری مجموعہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. نثری کی بات ہوئی ورق ورق، میرے دل میرے مسافے، زندہ نامہ. یہ سب ہے آپ کا متاع لوح قلم. ٹھیک ہے، ان کا نثری مجموعہ. نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 13 ان میں سے کون سا مجموعہ فیض کا ہے؟ فیض کی بات ہو رہی ہے. گلِ در، صبح وطن، ماورہ. ماورہ نون میم راشد کا ہے. گلِ در اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے پونڈوی کا ہو، لیکن یہ صبح وطن چکبست کا ہے. یہ اس میں کریکٹ آپشن آپ کا دست صاحب سن فیض احمد فیض کا. فیض احمد فیض کی نظم کون ہے؟ بول، ادھوری، ایک تمثیل، بارات ماورہ. تو اس میں جو ہے بول جو ہے یہ فیض احمد فیض کی نظم. پھر وہ اشعار آ گیا کہ مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نماں کس کی مشہور نظم ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ نظم فیض احمد فیض کی. چلیے کوشچن نمبر 16 فیض کے مجموعہ کلام کا نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا؟ وہ بھی ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر، پہلے غزل کا پہلا شعر ہے، یہ نقش فریادی وہیں سے لیا گیا لفظ. کوشچن نمبر 17 ان میں سے کون سا ترقی پسند شاعر انگریزی کا صحافی بھی تھا؟ یہاں پہ یہ صحابی لکھ دیا گیا، صحافی مطلب یہ صحافت جو رسالے اخبار پہ بھی کام کر چونکہ یہ متعدد ایڈیٹر رہے ہیں اخبار کو. تو فیض احمد فیض کا کریکٹ آپشن ہوگا فیض احمد فیض. نیکسٹ کوشچن نمبر 18 فیض احمد فیض کا انتقال کہاں ہوا؟ ٹھیک ہے، فیض احمد فیض کا انتقال جو ہے اس میں نوٹس میں آپ دیکھیں کراچی، اسلام آباد، سیالکوٹ اور لاہور. فیض احمد فیض کا انتقال جو ہے جیسا کہ ہم نے بتایا سیالکوٹ میں، ان کا انتقال جو ہے لاہور میں. کریکٹ آپشن آپشن. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر کون رہے؟ یہ بھی نوٹس کے اوپر لیکچر میں آپ کو بتایا فیض احمد فیض کریکٹ آنسر. نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو فیض احمد فیض بالکل نوٹس پر. دست صبا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض. نسخہ وفا کس کا کلیات ہے؟ فیض احمد فیض. کوشچن نمبر 23 صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض. ہم لوگ اور دو عشق کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض. کوشچن نمبر 25 فیض کی نظم تنہائی میں کل کتنے مصرے ہیں؟ تو یہ 9 مصروں پر مشتمل نظم ہے. کریکٹ آپشن آپ سے بن ہوگا. اس ویڈیو کا جو ہے لاسٹ کوشچن تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک شیئر کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ لائک کریے تاکہ پھر جو ہے اچھی سے اچھی ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں.